میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ بھائیوں اور اماں کی نازو پلی تھی۔ ماں مجھ سے بے انتہا محبت کرتی۔ جب میں چھوٹی سی تھی تو اماں کہتی تھیں کہ یہ میری ننھی پری ہے، میرے دل کی ٹھنڈک اور آنکھوں کا نور ہے، کبھی اسے خود سے جدا نہ کروں گی۔ بچپن کا لاابالی دور تھا، پلک جھپکتے گزر گیا۔ بچپن میں لوگ مجھے معمولی صورت کی کہتے تھے، لیکن کالج جانے لگی، میرا ایسا رنگ روپ نکلا کہ آئینہ بھی مجھے دیکھ کر روشن ہو جاتا۔ ماں کہتی، گھر سے باہر بغیر نقاب کے مت نکلا کرو، زمانہ خراب ہے اور تمہاری صورت لاکھوں میں ایک ہے، اللہ نہ کرے کوئی بد نظر تجھ پر پڑے۔ تب میں سوچتی تھی، ماں کے دل میں اولاد کے لیے پیار کا ایسا سمندر ہوتا ہے کہ اولاد بد شکل بھی ہو تو ان کو خوبصورت لگتی ہے۔ میرے گریجویشن کرتے ہی امی کو بھی میری شادی کی فکر لگ گئی۔ وہ جو کہتی تھیں کہ ہرگز اپنی اس ننھی پری کو خود سے جدا نہ کروں گی۔ میں گریجویشن کرنے کے بعد بے قرار رہنے لگی۔ اماں رات دن دعا کرتی تھیں، یا اللہ نگہت کے لیے کوئی ایسا رشتہ بھیج دے، میری بیٹی کو ایسا گھر دینا کہ کسی چیز کی کمی نہ ہو، پیار کرنے والا شوہر ہو، خوشیوں بھری زندگی بسر کرے۔ میری آگے پڑھنے کی خواہش ادھوری رہ گئی۔ ماں کی دعا قبول ہو گئی، ایک بہت اچھا رشتہ آ گیا۔ وہ امیر لوگ تھے، ان کا کوئی مطالبہ بھی نہ تھا، صرف شریف گھرانے کی خوبصورت اور نیک لڑکی درکار تھی۔ ارباز کی والدہ مجھے دیکھنے آئیں، پہلی نظر میں پسند کر لیا۔ امی ابو نے بھائیوں سے صلح کی۔ ایک بار ابو امی ان کے گھر گئے، ان کے گھر کا ماحول دیکھ کر والدہ نے ہاں کر دی اور میں دلہن بن کر ارباز کے گھر آ گئی۔ ارباز محبت کرنے والے، میرا ہر طرح سے خیال رکھتے۔ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھنے لگی۔ اس گھر میں ہر سکھ تھا، ساس اور نند بھی اچھی تھیں، خواہ مخواہ مجھ سے نہ الجھتی تھیں۔ اگر کوئی مسئلہ تھا تو وہ دیور تھا۔ میرا دیور مختلف طبیعت کا مالک تھا۔ پہلے ہی دن مجھے وہ عجیب سا لگا، بال الجھے ہوئے، اپنے آپ سے بے نیاز۔ اس نے میرے آنے پر خوشی کا اظہار کیا اور نہ کوئی ڈھنگ کی بات کی، دور سے سلام کیا اور گھر سے باہر چلا گیا۔ 3 دن تک دوبارہ اس کی صورت نہ دیکھی۔ میں سمجھی کوئی ایسی ڈیوٹی کرتا ہوگا کہ روز گھر نہ آ سکتا ہوگا۔ ساس اور نند سے پوچھا، ارباز سے پوچھا، شہزاد کیا کام کرتا ہے؟ وہ بولے کوئی کام نہیں کرتا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، پھر وہ کہاں غائب رہتا ہے؟ ارباز بولے نہیں معلوم، تم اس کے بارے میں زیادہ سوالات نہ کیا کرو، وہ جہاں بھی رہے جب آئے جائے، یہ اماں کا معاملہ ہے، تمہیں اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شوہر کے منہ سے ایسا جواب سن کر میں خاموش ہو گئی۔ دوبارہ کچھ پوچھنے یا شہزاد کے بارے میں بات کرنے کی مجھ کو جرأت نہ ہوئی۔ ساس سے پوچھ ہی لیا، شہزاد کہاں چلے جاتے ہیں، وقت پر کھانا بھی نہیں کھاتے۔ تب انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا تو میں سمجھ گئی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے حالات چھپ نہیں سکتے۔ تبھی ایک روز یہ راز فاش ہو گیا۔ ایک رات شہزاد نشے میں گھر آ گیا اور ماں سے جھگڑنے لگا۔ میرے شوہر دوڑے گئے اور انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو کمرے میں بند کر کے سلا دیا اور باہر سے تالا لگا کر ماں سے کہا، اب صبح کھولنا۔ شہزاد نے زیادہ نشہ کر لیا تھا کہ وہ رات بے خبر سوتا رہا اور دوسرے روز دوپہر کو اپنے کمرے سے باہر آیا تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی اور سرخ تھیں اور ہونٹ سیاہ ہو چکے تھے۔ میں سمجھ گئی، میری نند نے مجھے شہزاد کے نشے کے بارے میں بتا دیا۔ وہ شراب تو کبھی کبھی پیتا تھا مگر چرس کا عادی تھا اور روز چرس پیتا تھا، اس لیے دوستوں کے پاس زیادہ رہتا۔ شروع میں ماں اور بھائی نے بہت سمجھایا کہ نشہ نہ کرے، سیدھی راہ پر آ جائے، مگر بدقسمتی سے سیدھی راہ پر نہ آ سکا اور نشے کا عادی ہو گیا۔ تب مایوس ہو کر گھر والوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ یہ گھرانہ ہر لحاظ سے اچھا تھا، بلکہ آئیڈیل تھا، سب لوگ اچھے تھے اور میرے شوہر تو فرشتہ صفت تھے۔ مجھے شہزاد کا دکھ تو تھا مگر میں تو بھابی تھی۔ جب ماں بہن بھائی نے سہ لیا تو میرے افسوس میں رہنے سے کیا ہوتا؟ مجھے اپنے شوہر سے غرض تھی، جنہوں نے اتنا پیار دیا کہ پھر کسی کے پیار کی حاجت نہ رہی۔ امی جان کی محبت کو بھلا بیٹھی۔ ارباز کہتے تھے، تم ہو ہی پیار کے لائق، تمہیں اللہ نے ایسی صورت دی ہے کہ نظر نہیں ہٹتی، 14ویں کا چاند ہو تم۔ ان کی زبان سے اپنی تعریف سنتی تو پھولیں نہیں سماتی تھی۔ زندگی کی حقیقی خوشیاں شادی کے بعد جو ملیں تو اور بھی نکھر گئی۔ مجھے بہت جلد احساس ہو گیا کہ میرا دیور اچھا انسان نہیں ہے۔
جب کبھی وہ مجھ پر نظر ڈالتا میرے اندر ایک خوف کی لہر دوڑ جاتی۔ مجھے اس کے نشے میں ڈوبی آنکھوں سے بہت خوف آتا تھا۔ شہزاد جب بھی گھر میں قدم رکھتا سارے گھر میں ایک عجیب سی ناگوار بو پھیل جاتی۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں چلی جاتی اور دروازہ بند کر لیتی۔ اس حالت میں مجھے اس کا گھر میں آنا بے حد ناگوار گزرنے لگا، مگر ساس کے ڈر سے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکال سکتی تھی۔ جانتی تھی کہ نشہ کرنے والے بیٹے کو بھی وہ اتنا ہی چاہتی ہیں جتنا دوسرے بچوں کو۔ شہزاد خوش ہوتا تو ساس سے پیار کرنے لگتا، ماں کے ساتھ ہنسی مذاق یا پھر ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جاتا، کہتا ماں میرے بالوں میں ہاتھ پھیرو، مجھے سکون ملتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ مجھ سے بھی اب بات کرنے لگا، کبھی بڑے پیار سے کہتا بھابھی آج اچھی سی چائے بنا دو، بہت دنوں سے اچھی چائے نہیں پی۔ مگر میں شہزاد سے ڈرنے لگی تھی، اس کا انداز مجھے خوفزدہ کرتا تھا۔ اس کی بے باک نظروں کی تاب نہ لا کر اس کی باتوں کو سنی انسنی کر کے اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ شادی کو 4 ماہ ہو چکے تھے۔ میکے آئی تو امی نے پوچھا بیٹی سب لوگ اچھے ہیں نا؟ بے اختیار منہ سے نکل گیا ہاں ماں سب ہی اچھے ہیں، بس ایک کے سوا۔ کیا مطلب؟ وہ کون ہے؟ شہزاد نشہ کرتا ہے، مجھے اس سے خوف آتا ہے۔ جب نشے میں نہیں ہوتا ادب سے بات کرتا ہے، نظریں جھکائے رکھتا ہے یا پھر بات کرتا ہی نہیں، لیکن کبھی کبھی جب اس کی آنکھیں لال ہوتی ہیں اور منہ سے بو محسوس ہوتی ہے تو اس کے دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ ایسی بات سوچنا بھی نہیں بیٹی، دیور بھابھیوں سے پیار کرتے ہیں، یہ مقدس رشتہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس کی نظریں مجھ پر ٹک جاتی ہیں، بلکہ میرے زیورات پر۔ میں نے اپنے سونے کی چین اور جھمکے اتار کر رکھ دیے ہیں، کلائیوں سے چوڑیاں ارباز نہیں اتارنے دیتے، کہتے ہیں تم سہاگن ہو چوڑیاں نہیں اتارنا، مجھے تمہاری کلائی میں سونے کی چوڑیاں اچھی لگتی ہیں۔ کیا وہ تمہاری چوڑیوں کو دیکھتا ہے؟ میں نے کہا کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ میری چوڑیوں کو دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں کلائیوں کو دیکھتا ہے یا چوڑیوں کو، سمجھ میں نہیں آتا کچھ بھی۔ بس جب وہ گھر میں ہوتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا، بے چینی سی محسوس کرتی ہوں۔ امی نے کہا جب ساس تمہارا خیال رکھتی ہے تو پھر پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ امی بتانے لگی آج کل کے ماحول میں نوجوان نشے میں پڑتے جا رہے ہیں، گھر والے بیچارے کیا کریں، اب اسے گھر سے تو نہیں نکال سکتے، ورنہ کسی دن فٹ پاتھ پر پڑا ملے گا، اسی وجہ سے تمہاری ساس اس کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اماں کی بات ٹھیک تھی، زندگی میں کبھی میں نے ایسا نشہ کرنے والا آدمی نہ دیکھا تھا، تبھی ڈر گئی تھی، ورنہ شہزاد کسی سے کچھ کہتا نہ تھا، خاص طور پر مجھ سے تو زیادہ تر دور ہی رہتا تھا، لگتا تھا اس سے ڈرنا بس میرا اپنا وہم ہے۔ کچھ روز بعد ساس بہن کی طرف جانے لگیں تو میں نے کہا ماں جی آپ مت جائیں، مجھے اکیلے گھر میں ڈر لگتا ہے۔ میری بات پر ساس کو غصہ آ گیا، کہنے لگی کس سے ڈر لگتا ہے بھئی، جنوں بھوتوں کا وہم کرتی ہو کیا؟ میں نے کہا نہیں ماں جی ویسے ہی۔ تو کیا میں کہیں نہ جاؤں، گھر میں قید ہو کر رہ جاؤں؟ میری بہن بیمار ہے، اسپتال میں داخل ہے، بیٹی میرا جانا ضروری ہے، مجھے شہزاد سے ڈر لگتا ہے۔ ان کو بتانا ہی پڑا، ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کان کھول کر سن لو بہو، میں ہر بات برداشت کر سکتی ہوں، مگر یہ برداشت نہیں کر سکتی تم میرے لختے جگر پر کوئی الزام لگاؤ۔ یہ اس کا بھی گھر ہے اور اس نے یہیں رہنا ہے۔ اس قسم کی باتیں کر کے بھائیوں کو آپس میں جدا کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ شہزاد اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ سر پر چادر ڈال کر چلی گئی۔ اس روز شہزاد دوپہر کو آ گیا، میں نے دروازہ نہ کھولا، وہ دستک دے دے کر چلا گیا۔ شام کو اس نے ماں سے شکایت کی کہ میں نے بہت دیر تک دروازہ بجایا لیکن کسی نے نہیں کھولا، مجھے سخت بھوک لگی تھی، گھر کے اندر کیوں نہیں آنے دیا مجھے؟ یہ سنتے ہی ساس آگ بگولا ہو گئیں، مجھے سخت برا بھلا کہا، تنبیہ کی خبردار آئندہ ایسی حرکت کی تو گھر سے باہر کر دوں گی۔ میرا بیٹا بھوکا پیاسا آیا اور تم نے دروازہ نہ کھولا، غضب خدا کا، غرض ایسا جھگڑا کیا کہ میں ڈر گئی۔ ارباز کمپنی کی طرف سے 6 ماہ کی ٹریننگ پر چلے گئے تھے، ساس نے میکے میں جا کر رہنے کی اجازت نہ دی۔ ایک روز ساس بیٹی سے ملنے چلی گئیں اور مجھے کہہ دیا میں شام میں آؤں گی۔ ساس کے جاتے ہی شہزاد آ گیا۔ آج ساس کے ڈر سے میں نے دروازہ کھول دیا، اس کی نظر میری کلائیوں پر پڑی تو وہیں ٹھہر گئی۔ میں نے سونے کی چوڑیاں پہن رکھی تھیں، ان کو دیکھ کر شہزاد کی نگاہوں میں ایسی چمک آئی جو پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس نے کھانا مانگا،
میں نے کچن سے گرم کر کے لا کے دیا، ٹریس کے سامنے رکھا تو فوراً میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، بھابھی آپ کی چوڑیاں بہت خوبصورت ہیں، یہ میں لے لوں؟ میں حیرت اور خوف سے اسے دیکھنے لگی۔ امی گھر پر نہیں ہے، مجھے سخت ضرورت آ پڑی ہے۔ اگر امی اس وقت گھر پر ہوتی، جو بھی مانگتا حوالے کر دیتی۔ بات ہی کچھ ایسی ہے، پولیس پیچھے لگی ہے، ابھی جا کر ان کو رقم نہ دی تو جیل جانا پڑے گا۔ میری اچھی بھابھی، اماں نے ہی یہ چوڑی بری میں دی تھی نا، ایسی اور آ جائیں گی، ابھی انکار مت کرنا، میری جان پر بنی ہے۔ میرا اندیشہ درست تھا، خیریت اسی میں جانی کہ چوڑیاں اتار کر حوالے کر دوں، نہ کرتی تو کیا پتہ کیا کر گزرتا۔ چوڑیاں بچانے کے بجائے جان بچانا زیادہ عقل مندی تھی۔ میں نے خاموشی سے اتار کر اس کے حوالے کر دیں۔ اس نے کھانا بھی نہ کھایا اور گھر سے چلا گیا۔ اللہ جانے کیا معاملہ تھا، واقعی اس کی جان پر بنی تھی یا بہانہ تھا نشے کے لیے۔ ہو سکتا ہے جوا کھیلتا ہو، مجھے کچھ معلوم نہ تھا، لیکن اس کے گھر سے نکلتے ہی میں نے دروازے کی کنڈی چڑھا دی اور اپنے روم میں چلی آئی۔ جا کر بیڈ پر لیٹ گئی اور دعا کرنے لگی دوبارہ نہ بجے۔ 1 گھنٹہ بے ست پڑی رہی، دروازے پر دستک ہوئی، اندر سے ہی پوچھا کون ہے؟ جواب ملا، میں ہوں تمہاری ماں۔ میرے مردہ تن میں جان پڑ گئی اور میں نے دروازہ کھول دیا۔ اس وقت مجھے ماں کی جس قدر ضرورت تھی اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ وہ اندر آ گئیں تو ان کے گلے لگ کر رونے لگیں۔ امی گھبرا گئیں، پوچھا کیا ہوا ہے بیٹی، کیوں رو رہی ہو؟ امی اچھا ہوا آپ آ گئیں، ورنہ تو میں مرنے لگی تھی۔ ان کو سارا حال بتایا۔ بولی صبر کرو، تمہاری ساس آ جائے تو بات کرتی ہوں۔ ایک نشئی گھر میں ہے اور بہو کو اکیلا چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، کیا بیٹے کے کرتوت نہیں جانتی؟ 3 گھنٹے بعد ساس تشریف لے آئیں۔ آتے ہی امی سے معذرت کرنے لگیں، بولی بیٹی دکھ مت کرو، تم کو چوڑیاں کل لے جا کر بنوا دوں گی، مگر ارباز سے اس واقعے کا ذکر مت کرنا، شہزاد ایسا کرنے والا نہیں تھا، ضرور کوئی مسئلہ تھا جو میرے آنے تک نہیں ٹھہرا، میں اسے سمجھا دوں گی، وہ آئندہ ایسا نہ کرے گا۔ اس وقت تو میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ جب ارباز آئے تو میں نے تمام واقعہ ان کے بتا دیا۔ ارباز کہنے لگے، میں اسی لیے اماں سے کہتا تھا کہ اس کے لگام ڈالو، تمہاری محبت اسے اور بگاڑ رہی ہے، نشے کے لیے رقم نہ دیا کرو، جواب دیتی کہ میں رقم نہ دوں گی تو چوریاں کرے گا، حوالات جائے گا، جیل جائے گا تو کون چھڑائے گا، اور پھر تم ہی جاؤ گے نا، رشوت الگ بھرو گے اور رسوائی الگ ہوگی۔ میری امی نے ارباز سے مطالبہ کر دیا، میری بیٹی کو الگ گھر میں رکھو، اپنے نشئی بھائی کو گھر نہ آنے دو، ورنہ ہم اپنی بیٹی کو لے جائیں گے۔ ارباز نے ماں کی مخالفت کے باوجود مجھے فلیٹ لے کر دے دیا، جو میری امی کے گھر کے نزدیک تھا۔ انہوں نے اپنی ماں کی ناراضگی مول لے لی، کیونکہ وہ مجھ سے پیار کرتے تھے، مجھے چھوڑنا نہ چاہتے تھے۔ گھر میں اب ماں اور بیٹا رہ گئے تھے۔ کچھ دن گزرے کہ شہزاد نے نشے کے لیے ماں سے رقم کا مطالبہ کیا، وہ نہ دے سکیں تو ان کو چھرا گھونپ دیا۔ شہزاد کو پولیس پکڑ کے لے گئی۔ جس بیٹے کی خوشی کے لیے ساس سب کچھ کر لیتی تھی، اسی بیٹے کے ہاتھوں زندگی ہار گئی۔